رات عجیب شے ہوتی ہے۔ رات کے دامن میں ہزاروں چاند ستارے ہوتے ہیں، لیکن ان کی روشنی رات کی تاریکی میں نمایاں ہونے کے باوجود رات کی تاریکی کو کم نہیں کر پاتی۔ ایسی ہی ایک رات بنی امیہ کی حکومت کی شکل میں عالم اسلام پر 10 محرم 61 ہجری کو بوقت عصر قتل حسین اور حکومت یزید کی شکل میں شروع ہوئی، اور ہشام بن عبد الملک کے عہد میں اپنی سیاہی کے نقطۂ عروج تک پہنچ گئی۔ ایک کہاوت ہے کہ رات کا سب سے تاریک پہر سویرا ہونے کے قبل آتا ہے، اور اس وقت ایک ستارہ ابھرتا ہے جو اپنی روشنی میں دوسرے تمام ستاروں سے نمایاں ہوتا ہے۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری مطابق 702 عیسوی جب فرزندگان بنی امیہ طاقت اور حکومت کے نشے میں سرشار اور اس رات کی جاویدانی کے یقین میں مست تخت حکومت پر اقدار انسانی کے ساتھ گھنونے مذاق میں مبتلا تھے، اس روز ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ باپ نے بچے کو گود میں لیا، اس کے کان میں تکبیر کہی اور لے جا کر بچے کو اس کے دادا کی گود میں دیا۔ دادا نے بوڑھے ہاتھوں میں بچے کو سنبھالا۔ معلوم نہیں وہ ضعیف اس وقت بھی مسکرایا یا نہیں، کیونکہ ایک روایت کے علاوہ اس شخص کے مسکرانے کی کوئی دوسری روایت نہیں ملتی۔ بچے کے باپ کا نام محمد باقر اور دادا کا نام زین العابدین تھا، جنہیں ان کی کثرت عبادت کے سبب دنیا سید سجاد کے لقب سے پکارتی تھی۔ دادا نے بچے کی شکل دیکھی، تاریخ پیدائش پر غور کیا اور عجیب حسن اتفاق پایا کہ اسی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول کو پہلے بھی عرب کی سیاہ رات میں ایک ستارہ نمودار ہوا تھا جس نے عرب کی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ جناب محمد باقر اپنے والد اور امام وقت کی طرف خاموشی سے بادب سر جھکائے دیکھتے رہے۔ دادا نے بچے کا نام جعفر تجویز کیا، جس کے معنی جنت کی ایک مخصوص ندی کے ہوتے ہیں۔ امامت کا کوئی امر مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس نام نے اسی روز اعلان کر دیا کہ علم کا ایک چشمہ جاویداں زمین سے نکل چکا ہے۔ بڑے ہونے تک اس بچے کو کئی لقب ملے: فاضل، طاہر، صابر، قائم، مصدق، صادق، لیکن یہ بچہ بڑے ہو کر جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کے والد اور دادا کے اوصاف مشہور زمانہ ہیں، لیکن عرض کرتا چلوں کہ آپ کی والدہ، جن کا اسم گرامی فاطمہ اور کنیت فروہ تھی، قاسم ابن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی تھیں، اور جناب قاسم یعنی ہمارے چھٹے امام کے نانا جناب زین العابدین علیہ السلام کے نمایاں ترین شاگردوں اور اپنے دور کے 7 عظیم ترین فقہا میں سے ایک تھے۔ آپ کی والدہ حضرت محمد بن ابی بکر کی حقیقی پوتی تھیں، گویا حق بیانی آپ کا 2 طرفہ ورثہ تھی۔ ہم لوگوں نے ہر سال محرم میں امام زین العابدین کے بہت فضائل اور بہت مصائب سنے ہیں۔ ہم نے ان کے گریہ کی بہت روایتیں سنی ہیں، ہم نے ان کی بیماری کے بارے میں بہت روایتیں سنی ہیں، لیکن کم از کم میرے جیسے کم علم اور کم مایہ انسان نے کسی مجلس یا تقریر میں یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مدینے آ کر ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جس میں وہ روزانہ درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ امام جعفر صادق کے پہلے استاد ان کے دادا سید سجاد تھے، جن کے ساتھ آپ نے 12 سال کی مدت گزاری۔ چوتھے امام کے انتقال کے بعد وہ مدرسہ امام محمد باقر کی نگرانی میں چلتا رہا، اور ہمارے چھٹے امام اس کم سنی میں بھی باقاعدہ طلباء کو روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ یہی وہ مدرسہ تھا جو امام جعفر صادق کی امامت کے دور میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا، اور وہاں نہ صرف مدینہ بلکہ عراق، مصر اور ایران تک سے طلباء تحصیل علم کے لیے آنے لگے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دی جائے تو مناسب ہوگا کہ آج جو ایام عزا میں مجلسیں ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ اولین روایتوں میں سے ایک روایت اسی مدرسے سے وابستہ ہے۔ ہمارے چوتھے امام ہر سال محرم میں اس مدرسے میں ذکر کربلا کے لیے کسی شاعر کو بلاتے تھے جو مرثیہ پڑھتا تھا۔ یہی روایت امام محمد باقر نے بھی جاری رکھی۔
ایک مرتبہ عرب کے مشہور شاعر کمیت اسدی نے امام محمد باقر کے دور میں ایک مرثیہ محرم میں پڑھا تو امام گریہ کرنے لگے اور فرمایا کہ کمیت، اس وقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے سوا دعا کے کچھ بھی نہیں۔ کمیت نے جواب دیا، مولا آپ کی دعا سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو اس مدرسے کے نصاب میں ایک کمپلسری سبجیکٹ کے بطور شامل کر دیا۔ لوگ بغداد کی علمی وراثت کا لوہا مانتے ہیں، لیکن یہ وہ دور ہے کہ جب بغداد بسایا بھی نہیں گیا، اور ہمارے امام اس دور میں مدینے میں ایک اتنا بڑا مدرسہ قائم کر چکے تھے جسے آج کے کسی بھی پیمانے سے ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے۔ امام محمد باقر نے اپنے آخری وقت میں بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے بعد میرے طرفداروں کا خیال رکھنا، تو امام نے جواب دیا تھا کہ بابا میں انہیں ایسا تعلیم یافتہ بناؤں گا کہ انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ ہمارے چھٹے امام نے اپنے وعدے کو پوری طرح نبھایا۔ امام صبح سے شام تک درس دیا کرتے تھے، جس میں نماز کے وقت میں وقفہ لیا جاتا تھا۔ اس مدرسے میں تفسیر قرآن، سیرت اور حدیث کے علاوہ ادب، فلسفہ، تاریخ، زولوجی، باٹنی اور کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی۔ معلوم ہو کہ جابر ابن حیان، جو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جسے مغربی ممالک کے لوگ آج بھی جیبر کے نام سے پکارتے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ اس نے کیمسٹری سے متعلق 400 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں سے 24 کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے برادران ایمانی یعنی اہل سنت حضرات کے دو بڑے اماموں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اسی مدرسے میں تعلیم پائی، اور امام شافعی کے استاد سعید بن مسلمہ نے بھی ہمارے چھٹے امام کی شاگردی میں علم حاصل کیا۔ رسول پاک کی اولین سیرت یعنی بایوگرافی لکھنے والا مورخ اسحاق بن عمار ہمارے چھٹے امام کا شاگرد تھا۔ المفید اور شیخ طوسی کے بیان ہیں کہ تقریباً 4000 طلباء ہمارے امام کے مدرسے سے فیضیاب ہوئے۔ ساری دنیا میں تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کی تحریک اب چل رہی ہے۔ ہمارے چھٹے امام کے مدرسے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ہمارے امام، نعرہ صلوات پڑھیں حضرات، ہمارے چھٹے امام کے مدرسے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ہمارے امام کی اہلیہ، نعرہ صلوات پڑھیں حضرات، تو ہمارے چھٹے امام کی اہلیہ حضرت حمیدہ عورتوں کو درس دیتی ہوئی مل جائیں گی۔ جدید تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن میں آج کہا جا رہا ہے کہ درس یعنی ٹیچنگ کا طریقہ بدلا جائے۔ ٹیچنگ ایک طرفہ ہے، یعنی بس استاد بولتا رہتا ہے، بچے کو موقع نہیں ملتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس مدرسے میں ہر لیکچر کے بعد ایک سیشن سوال و جواب کا رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ امام نے حدیث کی صحت کو چیک کرنے کا جو فارمولہ دیا، اگر سارے مسلمانوں نے اس فارمولے کو اپنایا ہوتا تو آج حدیثوں کے متعلق وہ شرمندگی نہ اٹھائی ہوتی جو تمام امت مسلمہ کو اٹھانی پڑی اور آج بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شیعت ہے اس کی پوری تھیوری چھٹے امام نے تیار کی، اسی لیے اسے فقہ جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق نے تمام مستند حدیثیں لکھوائیں، اور آج جو کچھ مستند تاریخ ہم تک پہنچی ہے یہ ہمارے اسی امام کا کارنامہ ہے۔ امام محمد باقر کی وفات تاریخ کے ایک عجیب موڑ پر ہوئی، وہ موڑ جس پر بنی ہاشم کے پاس دو راستے تھے۔ ایک یہ تھا کہ سیدھے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ایسی پالیسی پر کام کیا جائے جو دیر پا یعنی لمبے وقت تک چلنے والی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرے راستے کو چنا۔ یہ دور عجیب دور تھا۔ معلوم ہو کہ ہمارے امام نے اپنی 65 سالہ زندگی میں 12 خلیفاؤں کا دور دیکھا، 10 بنی امیہ کے اور 2 بنی عباس کے، اور جس میں سے 19 یا 20 سال کا دور حکومت حشام بن عبد الملک کا تھا۔ اس وقت تک حکومت اسلامی نام کی اسلامی حکومت تھی اور بغاوتیں عام ہو چکی تھیں۔ بنو امیہ کے حکام ان بغاوتوں کو کچلتے رہے اور بظاہر انہیں دبانے میں کامیاب بھی ہوتے رہے، لیکن ہر بغاوت کے بعد فوج کی تعداد کم ہوتی گئی۔
اور سرکاری خزانہ خالی ہوتا گیا، یہاں تک کہ تخت حکومت کے لرزتے ہوئے پائے صاف نظر آنے لگے۔ بنی ہاشم کے ایک حصے نے باقاعدگی جنگ کے ذریعے حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی۔ ان ناموں میں جو نام نہایت اہم اور مشہور ہے وہ حضرت زید شہید کا ہے۔ آپ امام محمد باقر کے سوتیلے بھائی تھے اور آپ نے ہشام بن عبد الملک کے عہد میں حکومت وقت کے خلاف محاذ آرائی برپا کی۔ اہل کوفہ نے ان سے بیعت کی، لیکن روز جنگ وہی سلوک حضرت زید سے کیا جو اس سے پہلے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے تھے۔ نتیجے میں حضرت زید کی لاش 3 دن سن 122 ہجری میں 3 دن شہر کے چوراہے پر لٹکتی رہی۔ اس کے بعد ان کے فرزند حضرت یحییٰ بن زید نے بھی ایسی ہی کوشش ولید دوم کے دور میں کی۔ ان کی لاش بھی 125 ہجری میں بے حرمت ہوئی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ یعنی امام حسن کے پوتے نے بھی ایسی ہی کوشش کی جو ان کے قتل پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ تمام لوگ بڑے دیندار لوگ تھے، ان کی نیت پر معاذ اللہ بالکل شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے پاس نگاہ امامت نہیں تھی۔ اسی لیے امام کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ محاذ آرائی برپا کی، اور ہمارے چھٹے امام نے لشکر کشی کے بجائے اپنے مدرسے کے ذریعے کردار سازی کی راہ اختیار کی۔ امام سیاست کی ناپائیداری اور بدلتے ہوئے رنگوں سے واقف تھے۔ نگاہ امامت جو دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ نگاہ امامت جو دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ قتل حسین کیسا سانحہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چھٹے امام کے دور تک واقعہ کربلا کو خاصا وقت گزر چکا تھا، مگر پھر بھی قصاص خون حسین کے نام پر لوگ ایک گروہ کے پرچم کے تلے اکٹھا ہو گئے۔ اس گروہ نے کالا لباس زیب تن کیا۔ یہ لوگ رسول کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے حق اہل بیت کا نعرہ بلند کیا اور آخر میں بنو امیہ کا تختہ پلٹ دیا۔ امام نے اس تمام سرگرمی میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی حصہ لیا۔ کیوں؟ یوں ہی نگاہ امامت ہوتی ہے۔ دوسرے بھولے لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے جو نگاہ امامت دیکھ رہی تھی۔ اسی گروہ میں 2 شخص ابو صفا اور ابو جعفر نام کے بھی تھے جو رسول کے چچا حضرت عباس کے پوتے تھے۔ ان میں ابو صفا عباسی سلطنت کا بانی بن کر پہلا عباسی خلیفہ ہوا، جس کی موت کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر تخت حکومت پر وارد ہوا، اور دنیا اسی ملعون کو منصور دوانقی کے نام سے جانتی ہے۔ حکومت حاصل کرتے ہوئے انسان اور ہوتا ہے، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد اور حاکم بننے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹانا شروع کیا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ یا اس کی حکومت کے لیے ایک برابر کا دعوے دار ہو سکتا تھا۔ ابو مسلم اصفہانی جو اس پوری تحریک کا ایک اہم رکن اور ایک نہایت لائق سپہ سالار تھا، پہلے اسے راستے سے ہٹایا گیا، اس کے بعد ابو سلامہ کو راہ سے ہٹایا گیا۔ یہ بھی اس تحریک کے ایک نہایت اہم رکن تھے، اور خلافت عباسی میں انہیں اہل بیت کا وزیر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے امام جعفر صادق کو ولی عہدی کی دعوت بھی دی، جس سے امام نے فوراً انکار کر دیا، اور نگاہ امامت کی دور بینی دیکھیے کہ امام کے انکار کے چند روز بعد ہی ابو سلامہ کا دھوکے سے قتل کر دیا گیا، تو بھلا امام کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ منصور حسین کے نام کی قوت دیکھ چکا تھا، خون حسین کے قصاص کے نام پر اکٹھا ہونے والے مجمع کو دیکھ چکا تھا، تو اسے بھلا حسین کے پوتے سے کس طرح خطرہ نہیں محسوس ہوتا؟ ہمارے چھٹے امام کے قتل کی 2 ناکام کوششوں کے بعد آخر زہر دغا سے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ بھی ہونا ہی تھا، کیونکہ اگر ہمارے امام اپنے گھر کی میراث علم کے وارث تھے تو شہادت بھی ان کے گھر کی میراث تھی۔ چوتھے امام کے علاوہ ہمارے چھٹے امام وہ واحد امام ہیں جنہیں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ سفر کوفہ کے دوران آپ نے غازریہ میں قیام کیا، اور نہر فرات میں غسل فرمانے کے بعد قبر حسین پر حاضر ہو کر جو کلام ارشاد فرمایا، وہی کلام آج زیارت وارثہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، فرات میں غسل کرتے وقت کیا امام کو اپنے جد حضرت عباس علمدار کی بے مثال شجاعت نہ یاد آئی ہوگی؟
کیا وہ عظیم جنگ نہ یاد آئی ہوگی جو 3 دن کی پیاس میں ایک بازی بریدہ شخص نے کی؟ کیا قبر حسین کو دیکھ کر اپنے جد اعلیٰ حضرت حسین علیہ السلام کی وہ بے مثال شجاعت نہ یاد آئی ہوگی، جس شجاعت نے موت کے سینے پر چڑھ کر موت کو پچھاڑ دیا؟ تو ہمارے مولا بھلا منصور کے زہر کو کیا خاطر میں لاتے؟ انہوں نے اپنے دادا زین العابدین سے دربار شام کا حال سنا تھا، وہ بے کسی اور مظلومی سنی تھی، مقدرات عصمت کی بے ردائی کا واقعہ سنا تھا، سکینہ کی پیاس سنی ہوگی، سکینہ کے گلے میں رسی کے پھندے کی داستان سنی ہوگی، حضرت زینب و کلثوم کی بے ردائی کا واقعہ سنا ہوگا، تو بھلا ہمارے چھٹے امام منصور کے دربار کے روب کو کیا نظر میں لاتے؟ وہ منصور کے دربار میں اسی اطمینان اور اسی شان سے پہنچے جس اطمینان سے ان کے جد اعلیٰ امام زین العابدین دربار یزید میں گئے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر کی عورتیں بے ردا نہیں تھیں، سامنے اپنے بھائی بھتیجوں کے کٹے ہوئے سر نہیں رکھے تھے، لوگ پتھر نہیں مار رہے تھے، کوئی بچی نہیں تھی جس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان لیے ساتھ نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کے گھر کی کوئی عورت بالوں سے منہ چھپائے نہیں کھڑی تھی، منادی ایک ایک کے نام کی صدا نہیں لگا رہا تھا، لیکن پھر بھی جذبہ حق پرستی دونوں موقعوں پر برابر تھا، تخت حکومت پر حقارت کی نظر دونوں مرتبہ یکساں تھی۔ ان کے جد حضرت حسین علیہ السلام نے موت کو موت سے ٹکرا دیا تھا، تو ہمارے چھٹے امام نے موت کو علم سے ہرا دیا۔ منصور نے جو بغداد شہر بسایا، اسے 600 سال بعد ہلاکو خان نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا، لیکن ہمارے مولا کی قائم کردہ علم کی روایتیں آج تک قائم ہیں اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ آج یثرب میں یہ کیا برپا قیامت ہو گئی، آج یثرب میں یہ کیا برپا جعفر صادق کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی، آج یثرب میں یہ کیا برپا قیامت، آج یثرب میں یہ کیا برپا، نائب صدیق اکبر اور صادق ہے لقب، نائب صدیق اکبر اور صادق ہے لقب، آپ سے قائم زمانے میں صداقت ہو گئی، آج یثرب میں کیا آج یثرب میں کیا آپ کے مرنے سے رخنا پڑ گیا اسلام میں، آپ کے مرنے سے رخنا پڑ گیا اسلام میں، آپ سے محروم اب احمد کی ملت ہو گئی، آج یثرب میں آج یثرب میں شور فریادوں فغاں برپا ہے اہل بیت میں، شور فریادوں فغاں برپا ہے اہل بیت میں، زہر سے آقا عالم کی شہادت ہو گئی، آج یثرب میں
آپ کو زہر ستم منصور نے یہ کیوں دیا؟ آپ کو زہر ستم آپ سے کیوں اس قدر اس کو عداوت ہو گئی؟ آج یثرب میں یہ کیا آج یثرب میں یہ کیا گھر جلایا صادق آل محمد کا جو گھر جلایا صادق آل محمد کیوں فلک اب اشقیاء کی ایسی جرت ہو گئی؟ آج یثرب میں صادق آل محمد کا جنازہ ہے اٹھا، صادق آل محمد کا جنازہ ہے اٹھا، صادق آل محمد کا جنازہ ہے اٹھا، صادق آل محمد کا جنازہ لعنتی منصور نے ہے زہر مولا کو دیا، صادق آل محمد کا جنازہ روتے ہیں موسیٰ کاظم سر کو اپنے پیٹ کے روتے ہیں موسیٰ کاظم سر کو اپنے پیٹ کے اٹھ گیا مولا کے سر سے آج سایہ باپ کا، صادق آل محمد خون ہے دھوکے سے بہایا مصطفیٰ کی آل کا، خون ہے دھوکے سے بہایا مصطفیٰ کی آل کا، کلمہ گو تو نے نبی کو ہے دیا کیسا سلا، صادق آل محمد کا چاک کرے کہ تم گرے
مہکا دیا علم کی خوشبو سے جس نے دہر کو مہکا دیا علم قرآن و شریعت سب انہی کی ہے عطا صادق عالم مولا جعفر کا دیں پرسا مل کے سارے ماتمیں مولا جعفر کا دیں پرسا مل کے سارے ماتمیں آج پھر زہرا کے گھر میں ہے بچھا فرش عزا ساتے